سوال یہ اٹھتا ہے کہ دین کیا ہے؟ جب شروع اسلام تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم شہر رمضان و تصوم صوم شہر رمضان و تحج حج البیت۔ اور کیا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اور یہ اعمال کے اندر نماز کے اوپر یہ بنیادی رکن ہے، پھر زکوٰۃ، پھر رمضان کے روزے، اور پھر حج۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ یہ شروع کے اندر جب پوچھا گیا مل اسلام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ ہے اسلام۔ اور پھر جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، کہ اسلام کیا چیز ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ اطعام الطعام و طیب الکلام، کہ کھانا کھلانا اور میٹھا کلام۔ شروع کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ بھئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور پھر جب فتح مکہ کے موقع پر سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور جو ہے میٹھا کلام۔ دیکھیں اب یہ پورے اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا اخلاقیات کا، کہ کھانا کھلانے کا مطلب کیا ہے؟ کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سخاوت ہو، آپ سخی ہوں، آپ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہوں، اپنے آپ پر خرچ کرتے ہوں، اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہوں، اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہوں، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہوں، اپنے والدین پہ خرچ کرتے ہوں، اپنے عزیز و قارب پہ خرچ کرتے ہوں، ان کو کھانا کھلاتے ہوں، ان کو ہدیے دیتے ہوں، ان کو گفٹ دیتے ہوں، غریبوں کی مدد کرتے ہوں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام ہے۔ اور جو ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا ہے؟ طیب الکلام، کہ اچھا کلام، میٹھا کلام، اور گفتگو، اور میٹھے انداز سے، اچھے انداز سے گفتگو کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ الفاظ جو ہیں یہ ایسی تاثیر رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کا استعمال صحیح نہیں کیا اور آپ کو ان کی ادائیگی کا طریقہ کار نہیں آتا تو آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو چھنی کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو ہے فساد کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے لوگ آپس میں دشمن بن جاتے ہیں۔ اور یہ الفاظ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسے زخم لگاتے ہیں کہ وہ زخم جو مرہم سے نہیں بھرے جاتے۔ اور اسی لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو زخم جو ہے وہ تیروں کے ساتھ لگائے جائیں ان کو تو بھرا جا سکتا ہے، لیکن جو زخم زبان کے ساتھ لگایا جاتا ہے وہ زخم کبھی نہیں بھرا جا سکتا۔ تو زبان سے لگایا ہوا زخم جو ہے وہ اتنا گہرا ہوتا ہے ناظرین کہ صدیاں گزر جاتی ہیں، اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے۔ تو لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، سخاوت اختیار کرو۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مال جو ہے وہ سخی لوگوں کو دے دیتا ہے، وہ سخی لوگوں کو مال دیتا ہے، اور سخی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں ناظرین ایک رواج بن چکا ہے کہ بھئی اس نے میری دعوت کی تھی تو میں نے اس کی دعوت کرنی ہے، اور اس نے میری دعوت نہیں کی تھی تو میں نے اس کی دعوت نہیں کرنی، اور جو ہے وہ اس نے مجھے سلام کیا تھا تو میں نے اس کو سلام کرنا ہے، اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں نے سلام نہیں کرنا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں بالکل ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہ کوئی سخاوت تو نہیں ہوئی نا، یہ کوئی اطعام الطعام تو نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اطعموا الطعام، کہ کھانا کھلاؤ۔ تو کھانا تو اب ہم لوگ تو کھانا نہیں کھلاتے، ہم حساب برابر کرتے ہیں کہ بھئی فلاں مجھے نہیں بلاتا میں اس کو نہیں بلاؤں گا، فلاں نے میری دعوت نہیں کی میں اس کی دعوت نہیں کروں گا۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں یار اس کی دعوت خالی ہے تو آپ اس کو کھلانا ہے، اس کو بلانا ہے، اس کی دعوت کرنی ہے، تو ہم حساب برابر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا حساب برابر نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں جو ایک رواج بن چکا ہے کھانا کھلانے کا مطلب، میرے گھر میں اکثر یہ میری وائف کے ساتھ میرا ایک اس پہ اختلاف رہتا ہے، اور وہ اس کی عادت ہے کہ جب وہ کسی کو کھانے پہ بلائے گی تو اس کو جب تک جو ہے 4 6 8 10 ڈشیں نہ بنا لے تو وہ اس کو چین نہیں آتا، اور وہ کہتی جب تک پورا جو ہے وہ میں نے صحیح طور پہ اکرام نہیں کیا۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بھئی اگر 8 ڈشیں بنانی ہیں، 6 7 ڈشیں بنانی ہیں تو اس کے لیے پورا دن لگ جائے گا،
اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ پھر جو ہے وہ جو دعوتوں کا پھر کیا ہوگا کہ سلسلہ رک جائے گا کہ بھائی اس کے لیے تو ٹائم چاہیے، اس کے لیے تو وقت چاہیے، اور اس کو پھر سمیٹنا ہے، پکانا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو لہذا کھانا کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ 10 ڈشیں بنا کے کھلا رہے ہیں۔ ہمارا بھی یہ رواج بن چکا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور اس نے اگر ہمیں 2 ڈشیں بنا کے کھلا دی ہیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے تو میرا اکرام ہی نہیں کیا، اس نے تو مجھے جو ہے وہ صحیح طرح سے پوچھا نہیں، اور صرف جو ہے 2 ڈشیں تھی کھانے کی۔ تو لہذا یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کھانا کھلاؤ، تو وہ کھانا یہ ہمارا والا طریقہ کار نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی جو بھی کچھ پکا ہوا ہے آپ کے گھر کے اندر آپ اس کو پکا لیں، اور مہمان آ جائے، کوئی آ جائے، عزیز و قارب آ جائے، کوئی دوست آ جائے، کوئی بھی آ جائے، تو جو کھانا آپ کے ہاں پکا ہوا ہے آپ وہ کھانا جو ہے وہ سامنے رکھ دیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلانا اور کیا؟ میٹھا کلام۔ دیکھیں، اور الفاظ کا چناؤ، اور آپ کی جو ہے زبان جو ہے وہ میٹھی ہونی چاہیے، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو ایمان تو اللہ کی ذات پر، کتابوں پر، فرشتوں پہ، آخرت پہ، تقدیر پر، بعث بعد الموت کے اوپر ہے، تو یہ ایمان ہے۔ اور جب بعد میں 10 سال بعد پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے موقع پر کہ ایمان کیا چیز ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ مصیبت آ جائے تو صبر کرو، اور جب معاف کرنے کا وقت آ جائے تو معاف کرو۔ 2 چیزیں ارشاد فرمائی، صبر اور معافی۔ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، یہ ایمان ہے، اور معاف کرو، معاف کرو۔ آپ اپنے دلوں کے اندر نفرتوں کو، عداوتوں کو، دشمنیوں کو دبا کر بیٹھے رہتے ہیں، غصے کو رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر، اور اس غصے کے ساتھ آپ صبح، دوپہر، شام جی رہے ہیں، اور اتنے بوجھ کو لے کر آپ چل رہے ہیں۔ اس بوجھ کو اٹھا کر پھینک دیں، اور جس کو معاف کرنا ہے اس کو معاف کر دیں، اور جس سے معافی مانگنی ہے اس سے معافی مانگ لیں، تاکہ یہ بوجھ ایک طرف ہو۔ پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں، کم سے کم ایک دفعہ اس بوجھ کو تو اتار کر پھینک دیں گے آپ۔ تو لہذا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ صبر اور جو ہے معاف کرنا، یہ 2 چیزیں۔ تو اب اسلام پورے دین کا خلاصہ اگر آپ لے لیں، پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ سخاوت اپنے اندر پیدا کریں، اطعام الطعام، کھانا کھلائیں، سخاوت پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر جو ہے وہ افشاء السلام، جیسے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بھئی سلام کو عام کریں، اطعام الطعام و افشاء السلام، اور جو ہے اور لوگوں کو جو ہے اچھے انداز سے مخاطب کریں، آپ کے الفاظ جو ہے، آپ کا انداز تکلم جو ہے وہ انتہائی میٹھا ہونا چاہیے، طیب الکلام۔ یہ اصل کیا ہے کہ یہ اسلام ہے، اور ایمان کیا ہے کہ صبر اپنی زندگیوں میں لے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معافی کو اختیار کریں۔ خذ العفو، اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر عفو کو پکڑو، معاف کرنے کو پکڑو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم کرو، اچھائی کے حکم کرو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جہلاء سے اعراض کرو۔ جو جہلاء ہیں، دیکھیں جاہل آدمی جو ہے وہ کبھی بھی معاملے کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ جاہل آدمی جو ہے وہ 50 سال پہلے سے شروع کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی کہ جو ہے چلو یار ختم کرو۔ ہمارے ایک وہ ہے نا پاکستان کے پولیٹیشین چودھری شجاعت صاحب، تو ان کا کیا ہے کمال، وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ، مٹی پاؤ اور روٹی کھا کر جانا، یہ 2 چیزیں ہیں ان کی۔ ہر بات میں وہ کہتے ہیں بھائی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں یار مٹی پاؤ، اور دوسرا کہتے ہیں یار روٹی کھا کے جانا۔ تو لہذا یہ مٹی ڈالیں اور روٹی کھلائیں، کھانا کھلائیں، اور کھانا 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 خود کھانا کمال نہیں ہے، کھانا کھلانا کمال ہے۔ ہم سب کھانا کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ میری دعوت کرو، مجھے کھلاؤ، مجھے کھلاؤ، مجھے کھلاؤ۔ اور بھائی آپ نے بھی کھلانا ہے، آپ نے بھی لوگوں کو عزت دینی ہے، آپ نے بھی لوگوں کا اکرام کرنا ہے۔ ہمیشہ عزتیں سمیٹنی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں عزتیں ہمیں دو، لیکن جب ہماری باری آتی ہے لوگوں کو عزت دینے کی تو ہم اس وقت عزت نہیں دیتے۔ تو اکرم الناس، لوگوں کا اکرام کرو، اور من کان باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے پیغام کو جو ہے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر چین، سکون، اطمینان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر
اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔